على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں 3 طرح کے مضامین ہیں، احکامات ہیں، یعنی وہ مضامین کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے، نماز کا حکم، روزے کا حکم وغیرہ احکامات دیے۔ نمبر 2 قصص، یعنی وہ مضامین جن میں پہلی قوموں کے قصے اور واقعے بیان کیے گئے عبرت کے لیے۔ اور نمبر 3 موعظت، یعنی نصیحت پر مشتمل مضامین بیان کیے گئے اور احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا گیا اور نہ کرنے کی صورت میں ڈرایا گیا۔ یہ 3 طرح کے مضامین قرآن کریم میں ہیں، اور ہفتہ واری تفسیری سلسلے کے مطابق سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ نساء میں زیادہ تر احکامات ہی کا بیان ہے، اور رمضان میں چونکہ دل نرم ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے وعظ و نصیحت پر مشتمل آیات کی تفسیر انشاءاللہ ماہ مبارک میں آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ ابھی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کہا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی میرے وہ بندے ہیں جو میری رحمت کے مستحق ہیں۔ اور پھر وہ عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہے، ان کی صفات بیان فرمائی ہے، لیکن ان کی خوبیاں بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمہید کے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ 2 باتیں پہلے بیان کی ہے، اس کے بعد اپنے مخصوص بندوں کی خوبیاں ذکر کی۔ پہلی بات، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اس آیت میں ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے کچھ لوگ ہدایت کے سورج ہیں، آفتاب ہے، تو کچھ لوگ ہدایت کے مہتاب یعنی چاند ہیں، کچھ لوگ ہدایت کے بڑے ستارے ہیں، تو کچھ لوگ ہدایت کے چھوٹے ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں بڑے ستارے بنائے۔ بڑے ستاروں کا ذکر کیا جو ننگی آنکھوں سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں سورج بنائے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں روشن چاند بنائے۔ 3 طرح کے ستاروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، روشن چاند کا ذکر کیا، اور بڑے ستاروں کا ذکر کیا جو ننگی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آسمان میں چھوٹے ستارے بھی ہوتے ہیں کہ جو کھلی آنکھوں سے، ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، البتہ دوربین اور خوردبین سے وہ نظر آتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا۔
3 قسم کے ستاروں کا ذکر کیا اور چھوٹے ستاروں کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ تو حال ہے دنیا کے آسمان کا کہ دنیا کے آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، بڑے ستارے ہیں، چھوٹے ستارے ہیں۔ اب اسی دنیا کے آسمان پر قیاس کیجئے ہدایت کے آسمان کو، کہ جس طرح دنیا کے آسمان میں سورج ہے اسی طرح ہدایت کے آسمان میں بھی سورج ہے۔ اور ہدایت کے آسمان کا سورج کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کو قرآن نے سورج کہا۔ تو جس طرح دنیا کے آسمان میں ایک سورج ہے اسی طرح ہدایت کے آسمان کا بھی ایک سورج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح دنیا کے آسمان میں ایک چاند ہے اور وہ سورج سے روشنی حاصل کر کے رات کو لوگوں کے لیے ڈیم لائٹ کا کام کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے آسمان میں بھی کچھ لوگ چاند کا کام کرتے ہیں کہ وہ سورج سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں، دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور وہ چاند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء اور ہر امت کے بڑے علماء اور بڑے اللہ والے، یہ ہدایت کے آسمان کے چاند ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دین پر عمل کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے آسمان کے چاند ہیں۔ اور جس طرح دنیا کے آسمان میں بڑے ستارے ہیں اسی طرح ہدایت کے آسمان میں بھی کچھ بڑے ستارے ہیں، اور وہ ہے ہر امت کے عام علماء اور عام صلحاء، نیک لوگ، اولیاء، اللہ والے۔ بڑے اللہ والے تو چاند ہیں، لیکن عام اللہ والے، عام علماء، یہ ہدایت کے آسمان کے بڑے ستارے ہیں کہ ان کو پوری دنیا تو نہیں پہچانتی لیکن ایک علاقہ ان سے واقف ہے اور وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ چاند اور سورج جتنا فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن ایک ستارے سے جس طرح لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، راستے کی رہبری ستاروں سے لوگوں کو ملتی ہے، تو ان سے بھی بہت سارے لوگوں کو دین پر چلنے کی رہبری ملتی ہے۔ تو یہ ہدایت کے آسمان کے بڑے ستارے۔ اور جس طرح دنیا کے آسمان میں کچھ چھوٹے ستارے ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، دوربین اور خوردبین کی جن کو دیکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہدایت کے آسمان میں بھی کچھ چھوٹے ستارے کہ دنیا ان کو ولی ہونے کی حیثیت سے، بزرگ ہونے کی حیثیت سے پہچانتی نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ بھی اللہ کے بندے۔ جس طرح وہ چھوٹے تارے ہیں لیکن ہے تو وہ بھی تارے، اس طرح یہ بھی اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، چاہے دنیا ان کو پہچانتی نہیں ہے لیکن ہے تو یہ بھی اللہ کے مخصوص بندے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ گیا، چاند کا ذکر کیا تو دوسرے انبیاء اور ہر امت کے بڑے علماء اور نیک لوگوں کا ذکر آ گیا، بڑے ستاروں کا ذکر کیا تو ہر امت کے عام علماء اور عام نیک لوگوں کا ذکر آ گیا، لیکن چھوٹے ستاروں کا ذکر نہیں کیا۔ گویا اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے مخصوص ہے، لیکن دنیا ان کو بزرگ ہونے کی حیثیت سے پہچانتی نہیں ہے، ان کا ذکر اس آیت میں نہیں ہوا۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو ابھارنے کے لیے، ان میں آگے بڑھنے کی لالچ پیدا کرنے کے لیے کہ ابھی ہم اس لائق نہیں بنے ہیں کہ ہمارا ذکر اس آیت میں ہو، لہذا ہم اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا۔ تو ان کا ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو آگے بڑھنے پر ابھارنے کے لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، تاکہ وہ قابل ذکر بننے کے لیے اور محنت کرے اور یا تو چاند بن جائے یا بڑے ستارے بن جائے۔ سورج تو بن نہیں سکتے، اس لیے کہ سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔
یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمہید کے سب سے پہلے نمبر پر بیان کی۔ پھر آگے بطور تمہید ہی کے دوسری بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات در حقیقت عباد الرحمن، اللہ کا پیارا بندہ بننے کا فارمولہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا مخصوص اور پیارا بندہ بننے کے لیے فرائض ادا کرنا تو ضروری ہے ہی، فرائض ادا کیے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں، لیکن اللہ کا مخصوص بندہ بننے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی ضروری ہے، اور اوراد و وظائف یعنی صبح شام کی دعائیں اور تسبیحات کی پابندی بھی ضروری ہے، کبھی ناگاہ نہ ہو، کبھی چھوٹنے نہ پائے، اور خدا نہ خواستہ اگر رات کی تسبیح چھوٹ گئی اور تو وہ صبح پڑھ لے، صبح کی تسبیح چھوٹ گئی تو رات کو پڑھ لے، ایسی پابندی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رات اور دن کا نظام چلایا ہے کہ رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے، یہ نظام کیوں چلایا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں، وہ اپنا معمول کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے رات کا معمول تو رات کے بعد دن آتا ہے، وہ دن میں پڑھ لیتے ہیں، دن کا معمول چھوٹ جائے تو دن کے بعد رات آتی ہے، وہ رات کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی چھوڑتے نہیں۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگ بننے کا، اپنا خاص بندہ بننے کا فارمولہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے نوافل کی پابندی، اوراد و وظائف کی پابندی۔ اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی کا رات کا کوئی عمل چھوٹ جائے، بھول گیا یا کسی مشغولی کی وجہ سے عمل چھوٹ گیا، اور وہ فجر اور ظہر کے درمیان وہ عمل کر لے، پڑھ لے، تو اس کو رات کے وقت پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مثلا سورہ ملک ہے، تبارک الذی، رات کے وقت تو اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں وہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی دن کسی رات مشغولی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے وہ عمل چھوٹ گیا تو وہ دوسرے دن فجر اور ظہر کے درمیان وہ عمل پڑھ لیں گے تو ان کو ثواب بھی ملے گا، اور رات کو پڑھنے کی جو فضیلت ہے یعنی قبر کے عذاب سے حفاظت، وہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہو جائے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہ ذات کہ جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، رات آتی ہے۔ یہ نظام کیوں چلایا؟ اس کے بہت سارے مقصد ہیں۔ ایک مقصد سورہ نبا میں بیان کیا گیا کہ رات اور دن کا نظام اس لیے چلایا اللہ نے تاکہ دن میں لوگ کمائے اور رات کو آرام حاصل کرے۔ ایک مقصد یہاں بیان کیا لمن اراد ان یذکر، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا، ارادہ کرنے والوں کے لیے چلایا ہے، کہ جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نظام چلایا ہے، تاکہ کوئی عمل چھوٹ جائے تو فوراً رات کے بعد دن آ جائے وہ عمل پورا کر لے، دن کا عمل چھوٹ جائے رات آ جائے تو وہ عمل پورا کر لے، لیکن کبھی ناگاہ نہ کرے، چھوڑے نہیں۔ او اراد شکورا، اور کوئی خوش قسمت بندہ ایسا ہے جس کے پاس دن میں بھی فرصت ہے، رات کو بھی فرصت ہے، اور دونوں وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس سے بڑا ان وقتوں کی، رات اور دن کی قدردانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ او اراد شکورا، تو یہ نظام اللہ نے کس کے لیے چلایا ہے کہ جو شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، جو شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے۔ یہ دو باتیں بیان فرمانے کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آیت کے اس جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور مخصوص بندوں کی ایک خوبی بیان فرمائی، اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ ہے تواضع اور عاجزی۔ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے رہتے ہیں،
اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، چھوٹاپن ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے رات کی عبادت کا ذکر پہلے نہیں کیا، یا کسی اور چیز کا ذکر پہلے نہیں کیا، سب سے پہلے ذکر کیا ہے عاجزی، اس لیے کہ جو جتنا چھوٹا بنے گا وہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ۔ بڑے بننے والے اللہ کو پسند نہیں، بڑا بننے کے لیے اپنے آپ کو گرانا اور چھوٹا سمجھنا ضروری ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک دانہ، ایک بیج جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور زمین سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، مکمل عاجزی اختیار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، زمین چیر کر اس کو بلند کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو گرائیں گے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اللہ ہمیں بڑا بنائے۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم وآدم من تراب، کہ تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ ہمیں بڑائی کرنے کا حق کیا ہے؟ مٹی تو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، اور مٹی کی قدر لوگ اس وقت تک کرتے ہیں جب تک یہ نیچے پڑی رہے، پاؤں تلے رہے تب تک لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر یہی مٹی تکبر کرنے لگے، اٹھنے لگے، اڑنے لگے اور کسی کی آنکھ میں چلی جائے تو لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کے کپڑے پر آ جائے اڑ کر تو آدمی اپنا کپڑا جھاڑ کر مٹی کو گرا دیتا ہے، تو مٹی جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اٹھنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی مٹی ہی سے بنے ہیں، گرا دیے جائیں گے، اور اگر اپنے آپ کو مٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو نے طاقت دی، نے قوت دی، نے مجھ میں ارادہ پیدا کیا اور تیرے فضل سے یہ ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں میرے بندے نے کیا ہے، تو مسجد کی طرف چل کے آیا، تو بیت اللہ کی طرف چل کے آیا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے کیا ہے، تجھے طاقت میں نے دی، تجھ میں نیکی کا ارادہ میں نے پیدا کیا، اور تو کہتا ہے میں نے کیا، جا تو نے کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے خوب پسند ہیں۔ تو جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں ان کی چال کیا ہے؟ ان کے ہر عمل سے عاجزی ٹپکتی ہے، ان کے بول سے، ان کی چال سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ہر چیز سے عاجزی ٹپکتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جھکے ہوئے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اکڑ کے چلنا، قرآن کریم میں ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اترا کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو۔ تم زمین پر پیار مار کے چل رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے گی، تو تمہارا یہ گمان باطل ہے، زمین پھٹنے والی نہیں ہے۔ تم تکبر کے ساتھ سینہ تان کے چل رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ پہاڑ کی بلندی تک میں پہنچ جاؤں گا، تو ہرگز نہیں، تم پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیسی چال پسند ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ جھک کر چلتے تھے۔ اب وہ انسان، وہ نبی اور وہ رسول جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، وہ جھکا ہوا چل رہا ہے، تو آپ کی اور میری کیا حیثیت کہ ہم سر اٹھا کے چلیں؟ ہماری کیا حیثیت کہ ہم سینہ تان کے چلیں؟ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا رہتا ہے۔ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مردہ اکڑ جاتا، اب اس کو مڑنا چاہو وہ مڑے گا نہیں۔
تو اکڑ کس میں ہوتی ہے؟ مردے میں۔ جو زندہ ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، خدا کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جھکے ہوئے چلتے اور زمین پر پیر مضبوطی سے رکھتے، مارتے نہیں۔ یہ مارنا الگ ہے اور مضبوطی کے ساتھ پیر رکھنا یہ الگ ہے۔ گردن جھکی ہوئی لیکن زمین پر پیر مضبوطی سے رکھتے تھے، جس سے آپ بہادر معلوم ہوتے۔ بیماروں جیسی چال نہیں تھی۔ گردن جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیماروں جیسے چلیں، نہیں، تندرست آدمی کی طرح چلنا ہے، بہادر آدمی کی طرح چلنا ہے، لیکن گردن جھکی ہوئی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، اور یہی ہے درمیانی چال جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں درمیانی روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ یہ ہے میانہ روی، کہ بیماروں کی طرح بھی نہیں چلنا ہے لیکن تکبر کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ گردن جھکی۔ اور ہمارا ہر اٹھنے والا قدم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تکبر کے ساتھ اٹھا یا عاجزی کے ساتھ اٹھا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان۔ ہم تین ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے، ہم چار ہو پانچواں خدا ہوتا ہے، ہم اس سے کم ہو تب بھی خدا ہوتا ہے، ہم اس سے زیادہ ہو تب بھی ہمارے ساتھ خدا ہوتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہو ہمارے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا اٹھنے والا قدم تکبر کے ساتھ اٹھا یا عاجزی کے ساتھ، ہمارے دل میں بڑائی ہے یا عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے تو عاجزی اختیار کر دی، جھک گئے، اور باہر چلے گئے تو سینہ تھان کے چلنے لگے، بڑائی کرنے لگے۔ نہیں، جو خدا مسجد میں ہے وہ خدا باہر بھی ہے۔ وہ غالب کہتے ہیں، غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ ہے، تو یہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے مسجد کے باہر کہ مسجد میں تو گناہ نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہی خدا ہے، باہر نہیں ہے؟ جو خدا مسجد میں تجھے دیکھ رہا ہے وہ خدا باہر بھی تجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا تیرے اندر نرمی مسجد میں بھی ہونی چاہیے اور مسجد کے باہر بھی تیرے اندر نرمی ہونی چاہیے، اور یہ نرمی چال میں بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے جو بندے ہیں ان میں عاجزی اور نرمی ہوتی ہے، ان کی چال۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری خوبی بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کے قال میں بھی عاجزی ہوتی ہے، یعنی ان کی بات میں بھی عاجزی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ان سے الجھنے لگے، کوئی آدمی ان سے جھگڑنے لگے تو وہ اس کے ساتھ جھگڑنے نہیں لگتے، وہ نادان کے ساتھ، بیوقوف کے ساتھ مل کر بیوقوف نہیں بن جاتے، بلکہ وہ سلام کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں۔ یعنی وہی کہتے ہیں بھائی سلام، ہمارا سلام لے لو، یہ بات مناسب نہیں ہے، جھگڑا ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے، تمہارے لیے بھی مناسب نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے نادان لوگ ہم کلام ہوتے ہیں، نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، بھائی ہمارا سلام لے لو، ہم تم سے جھگڑنا نہیں چاہتے۔ آدمی کے اندر بڑائی ہو اور تکبر ہو تو وہ ہر ایک کو دبانے کی کوشش کرے، ہر ایک کی بات کا جواب دینے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کے جو مخصوص بندے ہوں گے، جو جن میں عاجزی کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہوگی، وہ ہر ایک کی ہر بات کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ تو نادان ہے، بک رہے ہیں، یہ جھگڑ رہے ہیں، لیکن میرا کام نہیں ہے کہ میں ان سے جھگڑنے لگوں، میں چپ اختیار کرتا ہوں، میں چپ ہو جاتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن یہ خاموش ہونے کے لیے عاجزی ہونی ضروری ہے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ تو نادانوں کو بھی سلام کر کے جاتے ہیں، چاہے یہ سلام متارکت ہے، یعنی بات ختم کرنے کا سلام ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ نادانوں کو سلام کرتے ہیں تو عقل مندوں سے ملیں گے تو وہ سلام نہیں کریں گے ضرور، لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم سلام ہی نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو جس سے پہچانتے ہو اس کو بھی کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کرو۔ آج ہم ہمارے جان پہچان والا راستے میں جاتے ہوئے کوئی ہمیں مل جاتا ہے تو کبھی کر لیتے ہیں، لیکن انجانے آدمی کو تو کبھی سلام کرتے ہی، حالانکہ سلام یہ ایک دعا ہے۔
ہم نے گویا سامنے والے کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، اور جب ہم کسی اور کو دعا دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں سلامتی دیتے ہیں، ہمیں امن اور چین دیتے ہیں، اور جب ہم سلام کریں گے سامنے والا جواب دے گا، وہ بھی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرے گا، تو دو مرتبہ ہم نے گویا اپنے لیے سلامتی کی دعا کری۔ ہمارا سلام بھی دعا ہے۔ ہمیں یہود و نصارہ کی طرح سلام کرنے سے روکا گیا، لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی طرح سلام مت کرو، اس لیے کہ یہود کا سلام انگلیوں سے ہے، وہ ملتے ہیں تو اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے آج کے بڑے سیلیبریٹی جو ہوتے ہیں ان کا یہی انداز ہوتا ہے، اور نصارہ کا سلام ہتھیلی سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہلا دیتے ہیں، ہتھیلی ہلا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا سلام کیا ہے؟ ہمارا سلام دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دعا ہم اپنے بھائی کو دیں گے، ہمارا بھائی ہمیں دعا دے۔ اس دعا سے بڑھ کر اور سلام کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور سلام میں پہل کرنے کے لیے بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ وہی آدمی سلام میں پہل کرے گا جس میں عاجزی ہو، جس میں بڑائی ہوگی، وہ کیا سوچے گا؟ وہ مجھے سلام کرے پہلے، میں کون، میں اس کو سلام نہیں کروں۔ تو سلام کے لیے بھی عاجزی ضروری ہے، اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہو، سواری پر سوار ہو، اور کچھ لوگ چوراہے پر بیٹھے ہو، تو سواری پر سوار ہونے والا سلام کرے۔ ادب کیا ہے سلام کا؟ کہ جو سوار ہے وہ سلام کرے، اس لیے کہ وہ اونچی جگہ پر ہے، سواری پر ہے، مٹی سے تھوڑا اوپر ہے، ہو سکتا ہے اس میں تکبر آ جائے، اور یہ تو نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی سے لگے ہوئے ہیں۔ تو حالت یہ بتا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سواری پر سوار ہونے کی وجہ سے اس میں بڑائی آ جائے، لہذا فقہا نے لکھا ہے کہ ادب یہ ہے کہ جو آدمی اونچے درجے پر ہو وہ سلام کرے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور کوئی آدمی چل کے آ رہا ہو تو چلنے والا سلام کرے، آنے والا سلام کرے، اس لیے کہ وہ زمین سے کم لگا ہوا ہے اور بیٹھنے والے زمین سے زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جو سلام کا حکم دیا ہے، یہ سلام بھی در حقیقت جو پہلی صفت ہے عاجزی، اس کا ظہور ہے کہ جس کے اندر جتنی کوٹ کر عاجزی بری ہوئی ہوگی اس کا سلام بھی اتنا زیادہ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری کمی ہے، مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں اس کی کمی ہے، لہذا ہم ارادہ کریں کہ آج اسے مجھے کوئی ملے گا میں اس کو سلام کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ سلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے ذکر میں کیا ہے؟ اپنے مخصوص بندوں کے ذکر میں۔ تو اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے مخصوص اور پیارے بندوں میں ہمارا شمار نہیں۔ اگر ہم اللہ کے مخصوص اور پیارے بندوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان باتوں کا ہم اہتمام کریں۔ پہلا کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ دوسری خوبی کہ ہم سلام کا خوب رواج کریں۔ آگے دوسری خوبیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ